إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه الإمام البخاري. ہم اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالی کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، ذکر الہی کا اہتمام کریں، صبح و شام تسبیح و تحمید کرتے رہیں کہ ذکر الہی وہ عظیم دولت ہے بندے مومن کے لیے کہ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. نبی خاتم رسول رحمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کے واجب، مستحب، مسنون، مشروع اوقات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں. خصوصاً جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کثرت سے صلاۃ و سلام علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اتنا عظیم الشان عمل ہے، بابرکت اور ہمارے لیے باعث سعادت کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے والا قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا حقدار بنے گا. میرے دینی بھائیوں، میں آج کے خطبے میں آپ کو چند ان باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ایک بندے مومن، ایک بندے مسلم کے اعتبار سے کرنا چاہیے، اور بالخصوص رمضان کے اندر ان کاموں کا اہتمام کچھ زیادہ ہی اور خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے. اس سے پہلے یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، بڑی ہی عظیم الشان بات میں مدلل کہہ رہا ہوں کہ
اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کو ان تمام اعمال جس کا ہمیں ہمارے دین نے مکلف کیا ہے، کرنے کہنے کے لیے کہا ہے، اس کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور جو کام کسی وقت کے ساتھ جب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو اس وقت میں اس کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی خصوصیت بندہ مسلم کے لیے اتنی ہے کہ اس کے دنوں کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور صوم رمضان یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ ہمارے دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو 4تھے نمبر پر یہ رکن آتا ہے، جو مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کے بعد عمر بن خطاب سے مروی، چاہے وہ حدیث جبریل ہو یا اس کے علاوہ اور دیگر احادیث میں اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اور ان میں سے 4تھے نمبر پر ہے وہ صوم رمضان، اور رمضان مبارک کا روزہ رکھنا۔ تو اس مہینے کے لیے جو خاص عمل ہمارا ہے وہ رمضان کا روزہ رکھنا اور روزے کے سارے حقوق ادا کرنا، ورنہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ وہ ہمیشہ کرنے ہیں۔ میں آپ کو یہ عبرت کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نصیحت سے ہم حاصل کریں کہ مثلا نماز یہ بھی رکن اسلام ہے، اس کی پابندی یہ رکن اسلام ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ جو کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر مکلف بالغ عاقل پر ہمیشہ کے لیے جب تک اس کی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں بڑی طور کی اس کو ہوش و حواس قائم ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو نماز ہمیشہ پڑھنی ہے، حتیٰ کہ گھر میں ہو تو بھی پڑھنی ہے، سفر میں ہو تو بھی پڑھنی ہے، حالات امن و سلامتی کے ہو تب بھی پڑھنی ہے، خوف کا ماحول ہو تب بھی پڑھنی ہے، تندرستی ہو تب بھی پڑھنی ہے، بیماری ہو تب بھی پڑھنی ہے، غرضے کی اگر حواس بجا ہے اور ہوش ٹھکانے ہیں تو رمضان مبارک کے اس کے ساتھ خاص والی بات نہیں ہے، ہمیشہ اس پر نماز پڑھنا ہے۔ اس سے عبرت کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے لفظ غور سے سننا، کہ نماز وہ عبادت فریضہ ہے کہ جس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ رمضان سے کہ رمضان آئے تو بلاول نماز پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں اس مہینے میں چونکہ اس کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ وعلا کے کلام کی روشنی میں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس مہینے کے اور اس مہینے کے روزے کے اور دیگر عبادات کے بہت سارے فضائل مروی ہیں، ان فضائل کو دیکھتے ہوئے اور رمضان مبارک ایک خاص مہینہ ہے، اس خصوصیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال شرعیہ اور تعبدیہ میں یعنی جو عبادت کے کام ہیں اس میں اور زیادہ مزید چوکنا ہو جانا چاہیے، اور زیادہ کرنا چاہیے، اور زیادہ وہ بجا لانا چاہیے، یہ اصل بات ہے۔ میں چند کام سرسری گناتا ہوں کہ جس کا ہمیں اس مہینے میں جو برکت والا ہے، سعادت والا ہے، فضیلت والا ہے، اس میں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ میں فضائل کی حدیث میں اس میں آمدہ تھا، میں کام آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اسی کی دعوت و تبلیغ اس ممبر سے آپ تک کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کے اندر پختگی، بہتری، سلامتی، زیادتی پیدا کرنی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں دین اسلام کے سب سے اہم ترین امر، سب سے اہم ترین میٹر توحید میں اخلاص کا دھیان رکھنا چاہیے۔ توحید کا مطلب آسان لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ ہم بندوں پر اللہ جل وعلا
یہ ذمہ داری آیت کی ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت تنہا کریں کہ عبادت کا کوئی بھی کام ہو اس کو غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے خاص کیا جائے. اسی کا نام اخلاص ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو حکم ہی دیا گیا ہے کہ اللہ جل وعلا کی عبادت کریں کہ ساری عبادت اسی کے لیے خالص کر دیں. تو اپنے توحید کی ہم فکر کریں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی حرکت و عمل کے ذریعہ توحید خالص میں کوئی آنچ آئے اور اس پر کوئی زد پڑے. تیسرا کام ہمیں خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے. کم سے کم اس مہینے میں اگر بات ایسی بھی ہے کہ پہلے سے وہ کام چھوڑے ہوئے تھا یا غافل تھا یا سست تھا، مثلا نماز، یہ تیسرا کام ہے کہ جس کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے. جو نمازی ہیں ہمیشہ کے پابند ہیں، وہ پابند رہے، اور جو غافل تھے اور سستی کرنے والے تھے، غفلت برتنے والے تھے، اگر اس مہینے کی فضیلتوں کے ناطے سے انہوں نے مسجدوں کا رخ کر ڈالا اور نماز پڑھنا شروع کیا تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب کم سے کم پھر اس نماز کو عید کے بعد چھوڑے نہیں، بلکہ جب تک اللہ جل وعلا نے زندگی کی یہ نعمت عطا کی ہے اور جب تک ہمارے ہوش اور عقل بچا ہے تب تک اس نماز کو پڑھتے رہنے کی قوی ایمانی اسلامی دینی عادت پیدا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمل یہ جو اقامت الصلاۃ کا ہے وہ بہت ضروری ہے. اور قرآن کی آیتیں اگر آپ دیکھیں، احادیث نبویہ کا ذخیرہ اگر آپ پڑھیں یا سنیں تو آپ پائیں گے کہ اقامت الصلاۃ پر سب سے زیادہ زور اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی نماز کی اہمیت اور اس کی پابندی کی تاکید در تاکید ہمیشہ کی ہے. کہ یہ حدیث کیا آپ نے نہیں سنی ہے کہ جی میں آتا ہے ایک آدمی کو حکم کہ وہ نماز کے لیے آسان ہے، اور پھر ایک آدمی کو یہ کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جانوں کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو ہر میں ان کے گھروں کو جلا دوں، آگ لگا دوں، پھونک دوں. اس حدیث کا اصل معنی اور مطلب یہ ہے کہ نماز اتنی ضروری ہے، بھی نماز کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جس سے یہ حدیث بنے اسے آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن الہدیٰ سکھایا تھا، اور سنن الہدیٰ میں سے ہدایت کی سنتیں اور اس کے طریقے، اس میں سے یہ بات تھی کہ ہم مسجد میں جا کر کے باضابطہ جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کریں. یہ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم میں کا ایک آدمی جو کمزور ہوتا تھا، کسی جیسی بیماری کا شکار ہوتا تھا، وہ خود نہیں چل سکتا تھا آسانی کے ساتھ، وہ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے سہارا لے کر کے مسجد آتا تھا اور وہ نماز باجماعت ادا کرتا تھا. ہمارے زمانے میں صرف وہی نہیں آتا تھا، نماز باجماعت میں جو نفاق کا شکار ہوتا تھا. تو میرے بھائیوں، یہ تیسرا عمل ہے کہ نماز کی پابندی کریں. ایک چوتھا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مہینے کے اندر اللہ جل وعلا نے اپنی کتاب قرآن کریم کو اتارا ہے. ابھی سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. میں پوری تفصیل اس آیت کی نہیں ذکر کرنا چاہتا، یہ نقطہ خالی تو اس میں اللہ جل وعلا نے بیان کیا ہے یہ کہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور اس کے اندر حق و باطل کفر و شرک
اور ایمان و توحید کے درمیان فرق کرنے کا سامان موجود ہے. اتنی عظیم الشان کتاب ہے اور اس کتاب کی عظمت و فضیلت و اہمیت و بزرگی اور برکتوں کی کیا پوچھنے. قرآن حکیم پڑھیے اور احادیث نبویہ پڑھیے تو قرآن کی عظمت کا آپ کو پتہ چلے گا. اس بات کو ذکر کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ سورہ دخان کی آیت کریمہ کی روشنی میں اور سورہ قدر کی آیت کریمہ کی روشنی میں رمضان المبارک ہی کی رات میں اور لیلۃ مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن کریم کا جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، رمضان مبارک سے رشتہ بالکل قوی ہے. جیسا کہ یہ آیت بتاتی ہے اور قرآن کی اور آیتیں بتاتی ہیں، احادیث میں اس کا بیان موجود ہے. یہ کتاب اسی رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی اپنے آخری رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. لہٰذا اس قرآن کا رشتہ یوں رمضان سے ہے اور اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ رمضان یہ ہے قرآن والا مہینہ ہے. میں نصیحت اور ایک عمل والی بات کی عمل کرنا چاہیے. اس میں سے چوتھا عمل جس کی میں تنبیہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے اپنا رشتہ بڑا قوی کرنا چاہیے اور یوں کہ قرآن کریم کے جو بھی سارے حقوق ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنا چاہیے اور لکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، سننا چاہیے، سنانا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، قرأت کرنی چاہیے. نمازوں کے اندر فرائض میں نوافل میں ہم اس کتاب کی آیتوں کو قیام والی حالت میں پڑھنا چاہیے اور اس کے اوامر اور نواہی جن چیزوں کا قرآن کریم کے اندر ہم کو آپ کو ایک مومن پہ حیثیت سے حکم دیا گیا ہے ان کو ہمیں بجا لانا چاہیے. جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے ہمیں رک جانا چاہیے اور اس طرح سے جملہ حقوق ادا کرنا چاہیے. لیکن میں اس پر زیادہ آپ کے سامنے فوکس ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ تلاوت اور کثرت تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. شب و روز کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ والا سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور جتنی توفیق اور طاقت ملے اللہ تعالیٰ والا کی کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن کو ہم نے کتاب دیا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کے حق پر یہی وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کو میں اختصاراً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور جن کو قرآن دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ ساری قوموں کے اندر اللہ جل وعلا نے کتاب دیا ہے. ان کی یہ خوب اور ان کی یہ خصلت رہی ہے کہ کتاب کی وہ تلاوت کرتے رہے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. ہم کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی کما حق ہو تلاوت کریں. لائی گئی یہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں تلاوت کا حق ادا کرنے والے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ سے ایک اہم نقطہ مستمت کرتا ہوں وہ یہ کہ تلاوت قرآن یہ کسی انسان کی ایمان کی دلیل ہے. اگر تلاوت چھوڑے ہوئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کم سے کم کامل ایمان کتاب اللہ پر نہیں ہے، قرآن کریم پر نہیں ہے. اس لیے یہ آیت ہم کو دعوت دیتی ہے اور یہ حکم دیتی ہے اور اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں اپنے کتاب قرآن کریم کی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل اتحر پر اللہ جل وعلا نے اتارا ہے اس کتاب کی ہمیں خوب تلاوت کرنی چاہیے. اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جن کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فریاد ان الفاظ میں کریں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول کہیں گے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. مہجور کے معنی ہوتے ہیں چھوڑا ہوا، اس کو چھوڑا ہوا بنا لیا تھا کہ نہ اس کو پڑھتے تھے نہ اس کو پڑھاتے تھے نہ اس کی تلاوت کرتے تھے اور نہ اس کے احکام و عوامل پر عمل پیرا ہوتے تھے نہ اس کے نواہی و معلومات کو چھوڑتے تھے نہ اس کے سارے حقوق کو ادا کرتے تھے اور پشت ڈال دیا. میرے دل بھائیوں
تو ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں اتنا قرآن پڑھیں اور اتنی تلاوت کریں اور اس کے سارے حقوق کا حق الامکان ادا کرنے کی کوشش کریں کہ محجور بنانے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ والا ایسے لوگوں میں سے نہ بنا کہ جو قرآن کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ تلاوت کا جو ثواب بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت تو آپ نے بار بار سنی ہوگی کسی خطیب واحد بولنے سے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ترمذی کی روایت صحیح روایت ہے۔ میں ایک اور دوسری روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کم ہو سکتا ہے کم سنا ہو یا نہ سنا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن، میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو ثواب والی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا حکم بھی دیا ہے کہ اقرؤ القرآن، اے میری امت کے لوگوں قرآن پڑھتے رہو، قرآن کی قید کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ہاں قرآن پڑھتے رہو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِّأَصْحَابِهِ، وہ کتاب قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا۔ میرے دین بھائیوں، ہمارے لیے کتنی عظیم بشارت اس حدیث کے اندر ہے کہ اگر ہم توحید پر قائم ہیں، ہم انسان ہونے کے ناطے سے غلطیاں بھی اگر کر رہے ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہو جا رہی ہیں تو وہ استغفار سے کرنا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہمارے غلطیاں ہیں، قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ قرآن کریم اگر کوئی بندہ مسلم کو بندہ مومن قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوگا تو خدا اللہ تعالیٰ والا کا یہ کلام قرآن کریم اللہ رب العزت سے شفاعت کرے گا کہ اے میرے پروردگار تو اپنے اس بندے کو اس کی خطاؤں کو معاف کرنے میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ تیری کتاب تیرے کلام قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں خصوصیت کے ساتھ۔ اور یہ اعمال رمضان میں سے ایک خاص عمل ہے، اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ رمضان مبارک کے اندر قرآن سے اپنا شغف مزید بڑھا دیتے تھے۔ روایت کے خلاصے کے طور پر ہے کہ جبریل امین ہر رات آتے تھے اور قرآن عظیم کا دور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری سال جب ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 بار قرآن کا دور کیا تھا۔ اس سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اگر عام دنوں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ 2 مہینے میں آپ ایک بار قرآن ختم کر رہے تھے تو ایک ہی مہینے میں ختم کر لیجیے، یا ایک ہی مہینے میں 2 بار ختم کر لیجیے پڑھ کر کے، تو یہ مقدار بڑھا دینی چاہیے۔ باتیں اور تھیں مگر وقت خطبے کا ختم ہو گیا ہے۔ مجھ کو بتایا گیا ہے کہ 25 پر جماعت کھڑی کی جائے گی۔ میں بالکل وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا اور آخری بات یہ کہتا ہوں میرے دین کہ اس مہینے کا ایک عمل یہ بھی کرنا چاہیے خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے دعا خوب مانگنی چاہیے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، جہاں فرض ہو سکتا ہے ایک آدھ ہوں، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جس کا آغاز ہوتا ہے الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور روزے کے احکام و مسائل کی کئی آیتیں، انہیں آیتوں کے بیچ میں ایک آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی اور ابھی پڑھوں گا اور اسی کا ترجمہ کر کے وہ ایک کام اور بتاؤں گا کہ ہمیں آپ کو سب مسلمان بھائیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو کرنا چاہیے، وہ ہے دعا والی بات۔ آیت دیکھیے بیچ میں ہے، رمضان کے احکام بیان ہو رہے ہیں، اس کی تعریف ہو رہی ہے، کب سحری ختم کر دینی ہے، یہ ساری باتیں بیچ میں آیت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ اس آیت کا کہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور اے میرے نبی، جب تجھ سے
میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دے انی قریب، میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ چاہیے کہ جب جب وہ دعا کرے میں قبول کرتا ہوں، چاہیے کہ میری تابعداری کرے، میری فرمانبرداری کرے، میرے احکام کی پیروی کرے، شاید کہ وہ ایمان مجھ پر رکھے، شاید کہ اس کو ہدایت میں حاصل ہو۔ اس آیت کا سابقہ پہلے والی آیتوں سے، اس کے بعد آنے والی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ یہ روزے کے مسائل بیان کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں، اور درمیان میں یہ حکم دے رہا ہے اور یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، میں بہت قریب ہوں، مجھ پر لوگ ایمان رکھیں، میری اطاعت کریں، پیروی کریں، میں ان کی دعاؤں کو سنوں گا۔ اس میں پیغام یہ موجود ہے میرے دینی بھائیوں کہ رمضان المبارک میں جب ہم اللہ جل وعلا کے لیے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشنودی ہمیں مل جائے، اس لیے ہم روزے سے ہوتے ہیں۔ روزے کی اس حالت میں اپنے پروردگار سے دعائیں مانگیں، دنیا اور آخرت کی سعادتیں مانگیں، ایمان و ہدایت طلب کریں، رحمت و مغفرت مانگیں، اور اس طرح سے ساری بھلائیاں دنیا کی اور آخرت کی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیا وہ حدیث بار بار نہیں سنی کہ ایسے ہے کہ کچھ دعائیں ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وقت نہیں کرتا ہے، ٹھکراتا نہیں ہے؟ انہیں میں سے ایک صائم روزہ دار کی دعا ہے۔ جب وہ افطار کے وقت اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ اور اس طرح سے عمومی بات ہے کہ رمضان تو وہ مہینہ ہی ہے کہ جس مہینے میں دعا کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے۔ لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار سے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اپنے خطاؤں کی بخشش کا اسی سے سوال کریں، اسی سے اس کی رحمت اور مہربانی مانگیں، اور ساری دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ اس سے طلب کریں۔ آخری بات عمل کرنے کا یہ بھی ہونا چاہیے، اور جیسا کہ لوگوں نے عادت رکھا ہے، زکوٰۃ وہ تو بندے پر مالی مسئلہ ہے، اور اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ دی، لیکن لوگوں نے اپنا جو سال کا حساب اسی رمضان کو اس کی برکت کے پیش نظر بنا رکھا ہے۔ لہٰذا مالداروں خصوصاً یہ آپ سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی دولت دی ہے کہ آپ نصاب کے مالک ہیں تو زکوٰۃ بھی نکالو، اور شرح صدر سے نکالو، خوشی دل سے نکالو، اور ادب و احترام کے ساتھ مستحقین تک پہنچاؤ۔ اور آخری جامع جملہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر تمام مشروع عبادات کریں، ہاں جس میں سے خود تراویح ہے، قیام رمضان جس کو کہا جاتا ہے، بڑی برکتیں اور بڑی سعادتیں ملیں گی اس کو جو تراویح پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ کہ روزہ رکھنے والے کے لیے اور تراویح پڑھنے والے کے لیے اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کے لیے، قیام کرنے والے کے لیے یہ بشارت ہے صحیح احادیث کے اندر کہ اس کے سابقہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتا ہوں کہ یا رب تو ہمیں ایمان کامل دے، اے رب تو ہمیں عمل صالح کی توفیق دے،